بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں جسے لوگ آج کے زمانے کا صلاح الدین ایوبی کہہ رہے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں برکینا فاسو کے راشٹرپتی ابراہیم ترورے کے بارے میں۔ آخر کون ہے جوان لیڈر؟ کیا واقعی یہ اسلام کا اگلا سپاہی بن رہا ہے؟ کیا ہے ان کی زندگی کا مقصد؟ اور کیوں دنیا کے دشمنان اسلام یعنی کہ اسلام کے دشمن اس سے ڈر رہے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان سب سوالوں کا جواب دیں گے، قرآن اور تاریخ کے حوالے کے ساتھ، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ دوستو، ابراہیم ترورے ایک مسلمان جوان جنہوں نے صرف 34 سال کی عمر میں برکینا فاسو جیسے افریقن ملک کا سب سے چھوٹا پریزیڈنٹ بن کر دنیا کو ہلا دیا۔ ان کی پیدائش سن 1988 میں ہوئی اور وہ ایک مسلم فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے جیولوجی میں ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد ملٹری میں شامل ہوئے، لیکن یہ صرف ایک آرمی آفیسر نہیں تھے۔ ان کے دل میں اپنی قوم، اپنے دین اور ظلم کے خلاف ایک آگ تھی۔ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے صرف اپنے ملک کے لیے نہیں بلکہ پوری مسلم امت کے لیے آواز اٹھائی۔ برکینا فاسو ایک چھوٹا سا افریقن دیش ہے جہاں پر فرانس اور دوسرے یورپین کولونیل پاورز نے سالوں تک لوٹ مار کی۔ نیچرل ریسورسز جیسے گولڈ، یورینیم، مینگنیز، سب کچھ غلامی کے ذریعے چھین لیا گیا۔ مسلمان عوام پر ظلم ہو رہا تھا، لوگ بھوکے مر رہے تھے اور فرعون کی طرح فرنگی ان کا استعمال کر رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر ابراہیم ترورے نے ایک قدم اٹھایا۔ انہوں نے نہ صرف ملٹری میں ایک مہم چلائی بلکہ اسلامک جسٹس سسٹم کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش کی۔ 30 سپٹمبر 2022 یہ وہ تاریخ تھی جب ابراہیم ترورے نے ایک پیسفل ملٹری کوپ کے ذریعے پاور سنبھالی۔ انہوں نے پہلے پریزیڈنٹ پول ہنری دیمیبا کو ہٹا دیا کیونکہ وہ فورن انٹرسٹ کا پپٹ بن گیا تھا۔ ابراہیم نے جب پاور لیا تو انہوں نے سب سے پہلے کہا، ہم اپنے ملک کو آزاد کریں گے، ہم اپنے لوگوں کے حق میں فیصلہ کریں گے اور کسی بھی فورن پاور کا غلام نہیں بنیں گے۔ یہ بیان صلاح الدین ایوبی کی یاد دلاتا ہے، جنہوں نے کہا تھا، میں کبھی ظلم سے سمجھوتا نہیں کروں گا، چاہے میری فوج چھوٹی ہو یا بڑی۔ ابراہیم کا مشن بھی وہی ہے، ظلم کے خلاف جہاد اور حق کی طرف دعوت۔ ابراہیم ترورے نے فرانس کی ملٹری بیس کو برکینا فاسو سے نکال دیا۔ انہوں نے رشیا اور دوسرے پاورز کے ساتھ ٹائز بنائی، لیکن مسلم انٹرسٹ کو سب سے پہلے رکھا۔ انہوں نے اوپنلی کہا، ہمیں اسلام سے روشنی ملتی ہے اور جب تک اسلام ہے ظلم ہار جائے گا۔ ان کی ہر اسپیچ میں قرآن اور سنت کا ذکر ہوتا ہے۔ وہ اکثر اپنے لوگوں کو حق کی طرف بلانے والے ہیں، نہ کہ صرف دنیاوی پولیٹکس میں پھنسانے والے۔ دوستو، اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو صلاح الدین ایوبی نے بھی کچھ اسی طرح سے ایک ڈیوائیڈڈ مسلم سوسائٹی کو ایک بنایا اور پھر یروشلم کو آزاد کرایا۔ آج دنیا ایک نئے صلاح الدین کی تلاش میں ہے اور ابراہیم ترورے نے اپنے کام، اپنے ارادے اور اپنے ایمان سے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس راستے پر ہیں۔ لوگ انہیں دی لائن آف افریقہ، نیو صلاح الدین کہہ رہے ہیں، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ ابراہیم ترورے دنیا کے ینگسٹ ایکٹیو مسلم لیڈرز ہیں جو اوپنلی اینٹی امپیریلزم، اینٹی کولونیلزم اور اسلامک یونٹی کی بات کرتے ہیں۔ دوستو، اب جب ابراہیم ترورے اسلام کے لیے، امت کے لیے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو دنیا کے طاقتور دیش ان سے خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ ان پر اسیسینیشن اٹیمپٹس ہو چکی ہے، میڈیا ان کو ٹیررسٹ دکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ دوستو، اگر ایک جوان مسلمان 34 سال کی عمر میں اسلام کے لیے اٹھ کھڑا ہو سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم ترورے کی حفاظت کرے۔ ہمیں ایسے لیڈرز کا سپورٹ کرنا چاہیے جو اسلام اور حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہمیں قرآن اور سنت کے راستے پر چلنا چاہیے تاکہ ہم بھی کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں جو حق کے ساتھی تھے۔ دوستو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابراہیم ترورے واقعی ایک نئے صلاح الدین ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کرو۔ آپ کا ایک شیئر کسی اور مسلمان بھائی کو جگا سکتا ہے۔ کمنٹ میں لکھو، لبیک یا اسلام، اگر آپ بھی اسلام کے لیے خود کو تیار کرنا چاہتے ہو۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم اسلام کے ایسے ہی ہیروز کی کہانیاں آپ تک لاتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔
اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔